بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 تا 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لا یرقبون، نہ لحاظ کریں گے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، نہ لحاظ یہ لوگ کریں گے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا، قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی عہد و پیمان کا، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، سو اگر یہ لوگ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ ڈالے اپنے وعدے کو، من بعد عہدہم، اپنے عہد کر لینے کے بعد، وطعنوا، اور طعنہ دیں، طعن کریں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلو، تو تم ان سے لڑو،
سو تم لڑو، سو تم قتال کرو ائمۃ الکفر کافر سرداروں سے، انہم لا ایمان لہم بے شک یہ لوگ نہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، انہم لا ایمان لہم اس لیے کہ یہ لوگ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتے، لعلہم ینتہون شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، انہم لا ایمان لہم بے شک یہ لوگ ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، لعلہم ینتہون شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، الا تقاتلون کیوں نہیں لڑتے ہو تم لوگ، قوماً ایسی قوم سے، نقضوا ایمانہم جو اپنے وعدوں کو، جنہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، وہم بدؤوکم اور یہ ان لوگوں نے تم سے ابتدا کی، اول مرہ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ سو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، قاتلوہم لڑو تم لوگ ان لوگوں سے، یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ انہیں سزا دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور دور کر دے گا مومن اور مومن کے سینے سے، ویشفی اور مومن ایمان والوں کے سینے کو شفا دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم اور دور کرے گا ان کے دلوں کے غصے کو، ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ رجوع کرے گا ان لوگوں پر جس پر چاہے گا، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اہل عرب رشتہ داری اور قرابت داری کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہے تھے، لیکن جب مسلمان لوگ ہوئے دائرہ کفر سے نکل کر، تو مسلمانوں کو انہوں نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے اس پریشان کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کیا اور نہ ہی قرابت داری کا کوئی خیال کیا، اور اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں جو کسی مومن کے بارے میں الا ولا ذمہ نہ تو قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر استثنائی نہیں ہے، بلکہ اللہ یہاں پر قرابت داری کے معنی میں ہے کہ لوگ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں نہ تو قرابت داری کا، ولا ذمہ نہ ہی عہد و پیمان کا، کہ جب عہد کر لیا، وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا ہے۔ عہد و پیمان کرنا یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب کسی سے وعدہ کر لے، عہد کر لے تو اس کو توڑ ڈالے، اس پر پورا نہ اترے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی احساس اور خیال نہیں کہ نہ یہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہی قرابت داری کا خیال کرتے ہیں،
بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ کہ یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں ان گناہوں سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کفر سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور شرک سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، نفاق سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اگلی چیز توبہ کر لینے کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا مرنے کے بعد وہ نماز ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اور یہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی شرائط، اس کی واجبات، اس کے وقت پر، اس کے سنن پر کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ پوری طرح ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، جو اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز درست نکل آئی اس کے سارے اعمال درست نکل آئیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کے سارے اعمال بھی درست نہ نکلیں گے۔ تو کل قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ تو نماز میں نماز جو ہے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، لہٰذا ایمان والوں کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ نماز کو چھوڑے یا نماز میں سستی کرے۔ تو بدنی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بدنی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور مالی عبادات میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا اللہ نے اس کا نماز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مالی عبادات میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور نصاب 7.5 تولہ سونا کے بقدر سونا موجود ہو، یا اتنی مالیت کا پیسہ نقدی کرنسی موجود ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت کی مقدار ہو جو 25-30 ہزار بنتی ہے، اور اس پر سال گزر جائے، چاہے سال کے درمیان میں کم ہو جائے لیکن شروع اور آخر میں پورا نصاب ہو، تو ایسے شخص پر کل مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور 2.5 روپے 100 میں، اور 25 روپے 1000 میں، اور 2500 لاکھ میں، اس حساب سے آپ اسے ضرب دیتے چلے جائیں، آپ کی زکوٰۃ کا جو ہے مقدار نکل آئے گی۔ تو مالی عبادات میں سب سے پہلے جو زکوٰۃ ہوگی وہ جو جس کا حساب ہوگا وہ زکوٰۃ ہے، اور بدنی عبادات میں جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ تو نماز 3 وقت ایسے ہیں جن میں پڑھنا ممنوع ہے، نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ فرضی پڑھ سکتے ہیں، نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عین طلوع آفتاب کے وقت، دوسرا زوال کے وقت، تیسرا غروب آفتاب کے وقت۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور نصف النہار ہو جانے کے بعد کم از کم 15 منٹ تک آپ کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور عصر کی نماز کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو عصر کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عین غروب آفتاب کے وقت قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز، نماز جنازہ پڑھنا جائز، قضا نماز کرنا جائز، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل وغیرہ پڑھنا جائز، نماز جنازہ پڑھنا جائز،
اور سجدہ تلاوت کرنا جائز، اس کے علاوہ کوئی اور نماز آپ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے پہلے نماز کا حساب کل قیامت کے دن ہوگا، اور بدنی عبادات میں نماز کا حساب اور مالی عبادات میں زکوٰۃ کا حساب۔ تو لہٰذا اے ایمان والو، تم اپنی نمازوں کو قائم کرو، ان کے شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرو، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم مالی عبادات میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تمہارا رب تمہارے سے جو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا تم پر فریضہ عائد کر رہا ہے، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ بظاہر تمہیں وہ مال کم ہوتا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کے حکم کی پاسداری کرو، خیال کرو، اور اللہ کے حکم کو ترجیح دو کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ان چیزوں کو کر چلے جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سو تمہارے بھائی، سو یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ تو جو دین کا اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام سے، کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب یہ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آپس میں ایمان رکھنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بھائیوں کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کی عظمت کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کی دل آزاری کرنے سے پرہیز کرو۔ فرمایا میرے رب نے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے، اہل علم کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے اللہ کھول کھول کر اپنے قرآن کو بیان کرتا ہے، آیات کو بیان کرتا ہے، تاکہ علم کہ اہل علم اس قرآن پر، قرآن کے مضامین پر بھرپور طریقے سے عمل کرے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ لوگ توڑ ڈالیں اپنے وعدوں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانا دیں تمہیں دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سو لڑو تم کافر سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے وعدے کا کوئی، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، شاید کہ لوگ باز آ جائیں۔ پہلے اس طرح کی آیات پہلے گزر چکی ہیں، اس میں اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام 1500 جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے غرض سے مدینہ سے چلے تھے، اور حدیبیہ مقام پر پہنچے تھے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد چونکہ احرام باندھے ہوئے، اور پھر جو ہے اپنے قاصد بھیجے کہ مکہ میں جا کر، اہل مکہ میں جا کر اعلان کر ڈالے کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے 3 لڑائیاں تقریباً ہو چکی تھی، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق۔ اب یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہ لوگ ہم سے قتال کرنے آئے ہیں، تو کافر مشرکین مکہ یہ سمجھ بیٹھے، تو ان کے یہ غلط فہمی دور ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو مکہ جو ہے قریش مکہ کے طرف بھیجا کہ جا کر انہیں آنے کا مقصد بتلایا جائے۔ انہوں نے جب اس بات کو ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اجازت نہ دی، اور چند شرائط پر معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے کچھ شقیں یہ تھی کہ تم اس سال واپس چلے جاؤ، دوسری شق یہ تھی آئندہ سال آؤ گے اور 3 دن ٹھہرو گے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، تیسری شق یہ تھی کہ تم لوگ جب آؤ گے تو ہتھیار، اسلحہ وغیرہ نہیں لے کر آؤ گے، ہاں تلوار لا سکتے ہو لیکن تلوار بھی تم نیام سے باہر نہیں نکالو گے۔ اگلی شق یہ تھی کہ جس وقت تم آؤ گے تو یہاں پر اگر تم میں مسلمانوں میں کوئی شخص مکہ کے اندر رہنا چاہے تو تم اسے منع نہیں کرو گے، اور اگلی شق یہ تھی کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے ساتھ جانا چاہے، یعنی مکہ کے اندر سے کوئی مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اسے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو یہ کچھ صلح حدیبیہ کی شقیں تھیں کہ جس کے بعد، اور پھر یہ تھا کہ جو قریش مکہ کا حلیف ہے
اس کا ساتھ اہل مکہ نہیں دیں گے، اور جو نبی مسلمانوں کے حلیف ہیں ان کا ساتھ مسلمان دیں گے، اور جو قریش مکہ کا حلیف ہے ان کا ساتھ جو ہے قریش مکہ نہیں دیں گے، اور جو مسلمانوں کا حلیف ہے قتال کرنے میں، لڑائی کرنے میں مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں اگر کسی نے ساتھ دیا تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، بنو بکر جو بڑا قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ تھا، یہ قریش مکہ کا حلیف تھا، اور بنو خزاع جو کمزور قبیلہ تھا، اگرچہ کافر قبیلہ تھا، یہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزاع کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور لڑائی کی۔ اب جب بنو بکر نے بنو خزاع کے ساتھ لڑائی کی تو قریش مکہ نے بھرپور طریقے سے بنو بکر کا ساتھ دیا، انہیں اسلحہ دیا، مال دیا، افراد بھیجے اور خوب ان کے ساتھ لڑے۔ بنو خزاع کا بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے لوگ مارے گئے۔ اب انہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا تو معاہدہ ختم ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس معاہدے کا ذکر فرما رہے کہ یہ جو توڑ ڈالتے ہیں اپنے معاہدے کو، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ توڑ ڈالے اپنے وعدوں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سو لڑو تم کافر سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، شاید کہ قتال کرنے سے یہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے عہد و پیمان کو توڑنے سے باز آ جائیں۔ تو یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ انہوں نے جب معاہدہ توڑا اور انہوں نے جو ہے معاہدے کو توڑا اور انہوں نے جو مسلمانوں کو ستایا، تکلیف دی، ان قریش مکہ کے ان تکالیف کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف آ جائیں۔ مسلمان مجبور ہو گئے کہ مکہ کو چھوڑ دیں، مدینہ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ان کے جو غلط قسم کے ناپاک منصوبے تھے قریش مکہ کے، تو انہیں وہی منصوبے سبب بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کا، اور وہی منصوبے عہد و پیمان توڑنے کے سبب بنا مسلمانوں کا ان سے معاہدے کے ختم ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں لڑتے تم لوگ ایسے لوگوں سے جو اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، کہ جس وقت انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور ان کے غلط ناپاک منصوبوں کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، خادم کو ساتھ لیا، اور غار ثور میں پہنچے، 3 دن ٹھہرے، وہاں سے پھر مکہ کے مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے جو سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ قریش مکہ کے ناپاک منصوبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سبب منصوبہ ہی ان کا یہ سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف آئے۔ تو اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَهَمُّوا، کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ لوگ تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ ابتدا کرنے والے تھے، کہ انہوں نے ستایا مسلمانوں کو، انہوں نے شہید کیا مسلمانوں کو، انہوں نے مجبور کیا مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کا، کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے، شام کی طرف ہجرت کر رہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے۔ تو یہ لوگ سبب بنے ہیں ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی دشمنی، ان کا عناد، ان کا کفر، ان کے نفاق، یہ سبب بنا مسلمانوں کو مکہ سے نکالے جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ لوگ تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ ابتدا کرنے والے تھے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ، مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم ان کافروں مشرکوں سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ أَن تَخْشَوْهُ، یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن ہو۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، قتال کرو تم ان لوگوں سے، اللہ ان کو سزا دے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرے گا،
رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سینوں کو شفا دے گا، سکون دے گا کہ مومنوں کے سینوں کو جو انہوں نے تنگ کر دیا تھا اپنے ظلم کے ذریعے، ستم کے ذریعے، اب قتال کی جب اجازت ملی پھر اللہ رب العزت نے کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہ لوگ ذلیل ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ لوگ جو ہے ان کو سزا دی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ خیبر میں، سینکڑوں غزوات میں، 27-28 غزوات میں، اور جو ہے 30-35 سرایا میں ان لوگوں کو خوب ذلیل کیا میرے رب نے، اور ان لوگوں کو خوب رسوا کیا میرے رب نے، اور ان لوگوں کو خوب سزائیں دی دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہاتھوں، اور جب یہ لوگ ذلیل ہوئے، یہ لوگ مغلوب ہوئے، تو اللہ نے ایمان والوں کے سینوں کو سکون بخشا، راحت بخشی، جن کے سینوں کو انہوں نے اپنے ظلم اور ستم کے ذریعے تنگ کر دیا تھا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر سے غصے کو اللہ نے ختم کیا، ان کو رسوا کر کر ذلیل کر کر، تو ایمان والوں کے سینوں کو راحت پہنچی، ٹھنڈک پہنچی، اور ایمان والوں کا غصہ کم ہوا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اب کفر کے بعد یہ لوگ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ کو قبول کر لے، تو اللہ رب العزت علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو توبہ کر لینے کے بعد دائرہ اسلام میں جب تک یہ دائرہ کفر میں جب تک یہ داخل تھے، جو گناہ ان سے ہوئے، جو مسلمانوں کے خلاف ان کی تلواریں اٹھی، اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا توبہ کر لینے کے بعد۔ چنانچہ جو لوگ مسلمان ہوئے اب گناہوں سے وہ پاک صاف ہو چکے، چاہے اس سے پہلے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن جب توبہ کر لی تو اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور توبہ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کے حق میں جو فیصلہ فرماتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے، اللہ اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے پیچھے بھی ذکر فرمایا عہد و پیمان کی پاسداری کا، کہ جو عہد کا خیال نہیں کرتے وہ منافق، ان کے نفاق والی ان کی حالت ہوتی ہے، اور جو نماز کا خیال نہیں کرتے منافقوں والی ان کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ کا خیال نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے بہت بڑے حکم کو توڑتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات کریمہ میں یہ ہمیں سبق ملا کہ ہمیشہ نماز کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 2، توبہ طائب ہمیشہ اپنے گناہوں سے ہوتے رہنا ہے، چھوٹے موٹے گناہوں پر توبہ کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا، اگر انسان اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ ٹوٹ جائے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر وہ ٹوٹ جائے، پھر گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ کرے، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہر مرتبہ اس کی توبہ کر لینے کی بنا پر اسی خوشی سے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے جتنی کہ پہلے مرتبہ اس نے توبہ کی، اور اس پہلی مرتبہ توبہ کیے جانے پر اللہ نے خوشی سے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی طرح ہزاروں مرتبہ اگر وہ توبہ کو توڑے گا، ہزاروں مرتبہ توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو پہلی مرتبہ جس طرح خوشی سے توبہ کو قبول کیا، اسی طرح اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ لہٰذا جب توبہ کر لی، اب سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے حکم عائد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کا، لہٰذا نماز کا خیال کرنا ہے، زکوٰۃ کا خیال کرنا ہے، آپس میں محبتیں بانٹنی ہے، اور کیونکہ تم مسلمان ہو، اور مسلمانوں کو اللہ نے اللہ رب العزت کے دین نے ایک میسیج دیا ہے کہ تم سب بھائی ہو، تم آپس میں دشمن نہیں ہو، لہٰذا آپس میں اپنے ظاہر کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر رکھنا، اپنے باطن کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھنا، اور اپنے وعدوں کا خیال کرنا، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنا، اور قتال کافروں مشرکوں سے یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہر زمانے میں فرض رہا ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ ہر زمانے میں قتال فی سبیل اللہ کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے۔ لہٰذا جب وقت ایسا آ جائے تو اس تھوڑی سی جماعت کا ساتھ دینے کی ضرورت پڑے، اور پورے مسلمانوں پر جب جہاد فی سبیل اللہ
ایک بیک وقت فرض ہو جائے تو پھر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑے اور نکلیں اور قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف اور ڈر پیدا کر دے اور ہمیشہ آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ الحمدللہ۔